الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، صدر محفل ذوالوقار علماء کرام حضرت سلفی صاحب، اعظم صاحب، دیگر مضافات سے آنے والے دوستوں بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، جو آج بھی بے نیاز ہے، کل بھی بے نیاز، قیامت تک بے نیاز ہے۔ اسی کو آج بھی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے جہان کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو الہ مانا ہی اس کو۔ کلمہ توحید پوری دنیا میں اس بات کی علامت ہے کہ جس کو ہم نے مانا ہے، ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مشورہ بھی وہ کسی سے نہیں کرتا، وہ جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مگر آج لمحہ فکری ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے بھی کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے بھی کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھا کہ بھئی کیا تمہیں ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی، جب تم نے یہ کہہ دیا عربی میں کہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کا معنی مگر ہوتا ہے۔ جب لفظ اللہ تم کہہ دیتے ہو، مگر پہلے تم نے نفی کر دی ہر چیز کی، مگر اس کے بعد تم نے کہا الا اللہ، کہ تو ہی ہے سب کچھ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کے بیچ میں جتنی باتیں تم لاؤ گے، تم تو اپنے کلمے سے منحرف ہو رہے ہو، اپنی زبان سے منحرف ہو رہے ہو۔ تمہیں یقین ہی نہیں کہ میں نے پہلے کیا کہا بعد میں کیا ہے۔ تو جب بھی میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یار مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے، یہ پٹھان بھائی کام کرتے ہیں نا، بس بھائی واحد کلام، بھائی ہمارا ایک بات ہے، وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ 100 کی چیز 50 میں لے جاؤ، مگر جو ایک دام رکھتے ہیں نا وہ دکانوں پہ لکھ لیتے ہیں سارے دکاندار بھائی کہ نہیں بھائی ایک دام واحد کلام۔ یہ سیل والے بھی لکھ دیتے ہیں ایک دم بھائی ساری سیلوں کی دکانوں پہ لکھی باتیں تمہیں یقین ہے کہ بس بھائی اس کے ریٹ میں رد و بدل نہیں ہونا. یہ دیکھے باٹا والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ 99 کی چیز ہے, بولو
1 रुपया कम रखा होता है, इंसान को लगता है 100 रुपया नहीं है यार ये थोड़े पैसों की। 1 रुपये की वजह से सिर्फ उन्होंने हिंसों में फ़र्क डाला तो आपको लफ्ज़ी फिगर में इतनी चेंजिंग नज़र आई कि आपने कहा ये सस्ता है। तो अगर वो उसको 100 कर दें तो आपको महंगा लगना शुरू हो जाएगा। उनके लिखे फिगर पे आपको यकीन है कि ये एकदम बहुत कलाम है। तो जब तुम्हें माँ ने सिखाया था कि तेरा अल्लाह एक है, जो उसमें है वो किसी में नहीं, जो उसकी सिफत है वो किसी में नहीं, तुम्हें अल्लाह के हिस्से पे कोई यकीन नहीं। अपनी ज़ुबान से निकाली बात। पूरे पाकिस्तान में जितने मसालक हैं सभी ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तेरे सिवा कुछ नहीं, तू ही हमारा मबूद है। और हर नमाज में इकरार भी करते हैं, मगर यकीन नहीं है। यकीन नहीं है। यकीन होता तो उसमें कोई भी आदमी, मिसाल है, मैं आपको बोलता हूँ, क्या नाम था हज़रत साहब का, फजल रहमान साहब को मैं बोलता हूँ ये काम हो जाएगा, सल्फी साहब कहते हैं नहीं होना, वो कहेंगे यार होगा, मुझे मदनी साहब से यकीन ही बड़ा है, तुम क्यों कहते हो नहीं होगा। बंदा बंदे पे यकीन कर ले तो अपने दोस्त को झिड़क देता है, चल झूठ बोलता है, मेरा दोस्त करेगा, मुझे उस पर भरोसा है, यकीन है। और बड़वे बंदे पे भरोसा करने पे आए तो तुम अपने दोस्त को बोलते तुम झूठ बोलते हो। तो इतने बैठे मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ इब्तिदा में ही कि तुम्हें अल्लाह पे कोई यकीन नहीं। तो जब अल्लाह ने कहा है, क्या कहा है, कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीय्यीन। मैंने अपने नबी को किसी मर्दों में, नबी लिख लें जरा बात ना वाला, ये शान नहीं बख्शा कि मेरा नबी कायनात में किसी मर्द का बाप हो, ये लिख लें जनाब आला। अर्ज करना छोटी उम्र में हजूर के बच्चे अल्लाह के पास चले गए। आज देखे मैं हजूर की खत्म नबूवत के नबी मौजू पे ये जो मैंने बच्चे ने कहा कि खत्म नबूवत बयान करनी, ये हमारा ईमान है, इस पे बुनियाद है पूरे इस्लाम की कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हुसैन के नाना के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ज़हरा के बाबा के बाद कोई नबी नहीं आएगा। पैगंबर का माना पैगाम रसानी करना होता है। जब हजूर ने अपनी ज़बान से कहा ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये जितनी में लिख ले जो नबी अब दोबारा दुनिया में कोई कहे कि मैं नबी हूँ, पहले तो हजूर की ज़िंदगी में देखें हजूर ने अपनी रसालत के बराबर किसी को पसंद किया है तो बतलाएं। ये लफ्ज़ लिखें जरा ध्यान से मुसलमान भाइयों, जिंदा दिलाने कराची शहर के बासियों, लियाकताबादियों, ये क्या जुमला है जो आपने दिल में रख के ले जाएं। खत्म नबूवत के मसले पे मेरे नबी की जिंदगी में आज उम्मत मुसलमान अपने अपने आइमा की बात को फौकियत देती हैं, अपने अपने बड़ों की बात को अहमियत देती हैं, मगर ये सबसे बड़ा है ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदाए बुजुर्ग हस्ती तू ही किस्सा है मुख्तसर। अल्लाह के बाद कायनात में किसी का मकाम है तो उसको मोहम्मद अरबी बोलते हैं। वो वद्दुहा के मुखड़े वाला है, वल्लैल की जुल्फों वाला है, माज़ाक के काजल वाला है, आलम नशरा के सीने वाला है, हलीमा का राज दुलारा है, अहमद मुज्तबा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, महबूब रब्बुल मशरिक़ैन है, वह रब्बुल मग़रिबैन है। क्या महबूब की शान बयान करूं? आओ मुसलमान भाइयों, अज़ीज़ान मन, क्या मैं तेरे सामने ये बात करूं? ये बिना जी कितना प्यारा मजमून मेरे ज़िम्मे लगा दिया है। पहले मैं बतलाऊं, जो लोगों को धोखा दिया जाता है, हर दौर में रहबर की ज़रूरत है, हर दौर में रहबर की ज़रूरत है। यही धोखा दे के लोगों को फंसाया जाता है। किसी को बोलते हैं वो नबी है, किसी को बोलते हैं वो ईसा इब्ने मरियम है, किसी को बोलते हैं वो इमाम महदी है, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। जैसा ज़हन है वैसे ज़हन से बात
بات کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں ہماری نماز بھی آپ جیسی ہے، کسی کو بولتے ہیں ہماری مسجد بھی آپ جیسی ہے، کسی کو بولتے ہیں یہ قرآن بھی آپ جیسا ہم پڑھتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں یہ کلمہ لکھا ہے یہ بھی آپ جیسا ہے۔ لکھ لے جتنے بیٹھے ہیں، یہ ہے حضور کا دور۔ آج کے امتی نے صرف لیبل لگایا کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، بات کسی اور کی مانتے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں۔ لوگوں دنیا میں دیکھیں نا، اس حجت اور دلیل کسی کو مانتے ہیں۔ یہ مسئلہ پہلے ثابت کرنا ہے کہ چور دروازے پہلے بند کرنے پڑیں گے، پھر ختم نبوت کی چوکیداری کرنے کے لیے آگے بڑھو گے۔ پہلے تو ہم اپنے گھر سے چور دروازے بند کریں نا۔ جتنے بیٹھے ہیں میری نظر میں حضور کے غلام ہیں، میرے سے زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا، پروفیسر صاحب کے پاس ہوگا، سلفی صاحب کے پاس ہوگا، مگر یہی چور دروازہ ہے ختم نبوت کی طرف قدم بڑھانے کا، کہ جب حضور کی ختم نبوت کو ڈاکہ مارنا نا تو میں کہوں پروفیسر صاحب نے جو کہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جو نبی نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کی بات ٹھیک ہو سکتی جس کو تم نے سپریم مانا ہے۔ پروفیسر صاحب کی بات کو یہ تو کہہ سکتے کہ ان کی بات میرے نبی کی بات کے مطابق ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ برابر ہے۔ لکھ لیں یہی چور دروازہ ہے جو ہم نے کھولا ہے مولویوں نے۔ ہاں جی، مرزائی کھولے تو وہ کافر ہے، مگر ہم کلمہ پڑھ کے ممبر پہ بیٹھ کے کھولے تو ہم مسلمان ہیں۔ ہم کہیں نہیں جو حضور نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، بزرگوں نے محنت کی ہے، اماموں نے محنت کی ہے، وہ ہم سے پہلے پیدا ہوئے، ان کی بھی کوئی تو حیثیت ہے۔ بھائی لکھیں یہ ہمارے آئمہ، ہمارے محدث، یہ ہمارے علماء حضرت عمر سے پہلے پیدا نہیں ہوئے، یہ حضور کی زندگی کا واقعہ سنانے لگا۔ میرے نبی کے غلام نے کیا یہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا تمہیں یاروں مبارک ہوں عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا۔ یہ ہے فاروق اعظم حضور کی زندگی کا مسئلہ بتلانے لگا ہوں۔ ایک تو رہت کا نسخہ ہے پڑھنے لگ پڑے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھتے جب دیکھا نبی کریم نے، جب طہا کے مکھڑے والے کی نظر پڑی ہے، جب حسین کے نانا کی نظر پڑی ہے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوا کہ میرے نبی کو یہ ناگوار بات گزری ہے، کیونکہ صحابہ حضور کے صبروں سے واقف تھے، حضور کی زندگی سے واقف تھے۔ میرے نبی کا چہرہ جب آیا غصے کی حالت میں چہرہ سرخ ہو گیا حضور کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہو گیا نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے یہ ترہت کا نسخہ پڑھ لوں۔ میرے نبی کریم نے کہا ما ھذا عمر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ترہت کا نسخہ ہے، حضور نے بند باندھ دیا۔ او میرے پیارے عمر یہ تو نسخہ ہے تیرے پاس، یہ جس پہ نازل ہوا ہے، اگر آج وہ بھی ہوتا تیرے نبی کے تابع ہوتا۔